السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ آج کا میرا موضوع ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک پیالے دودھ کے متعلق۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا معجزہ ہے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک سے نڈھال ہو کر ایک راستے میں بیٹھ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے گزرے تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے قرآن کی ایک آیت دریافت کی۔ مقصد یہ تھا کہ شاید وہ مجھے اپنے گھر لے جا کر کچھ کھلائیں گے، مگر انہوں نے راستہ چلتے ہوئے آیت بتا دی اور پھر چلے گئے۔ دوسری مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم وہاں سے گزرے تو حضرت ابو ہریرہ نے ان سے بھی ایک آیت دریافت کی تو انہوں نے بھی بالکل اسی طرح آیت بتا دی اور وہاں سے چلے گئے۔ مقصد یہی تھا کہ شاید عمر بھی مجھے اپنے گھر لے جائے گا اور کچھ کھلائے گا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ابو ہریرہ کے چہرہ کو دیکھ کر اپنے خداداد بصیرت سے جان لیا کہ یہ بھوکے ہیں۔ آپ نے انہیں پکارا، انہوں نے جواب دیا کہ چلو میرے ساتھ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے۔ جب آپ اپنے شانہ نبوت میں پہنچے، گھر میں دودھ سے بھرا ہوا ایک پیالہ دیکھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خانہ سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ فلاں شخص آپ کے لیے ہدیہ دے کر گیا ہے۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ تمام اصحاب صحافہ کو بلا کر لاؤ اور حضرت ابوبکر صدیق اپنے حضرت عمر فاروق اعظم کو بھی ان تمام صحابہ کرام کو اپنے ساتھ بلا کر لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دل میں سوچنے لگے کہ ایک ہی پیالہ تو دودھ ہے، اس دودھ کا سب سے زیادہ حقدار تو میں ہوں، اگر مجھے مل جاتا تو مجھ کو بھوک کی تکلیف سے کچھ راحت مل جاتی۔ اب دیکھیے کہ صحابہ صحف کے آ جانے کے بعد بھلا اس میں سے مجھے کچھ ملتا بھی ہے یا نہیں، یہ سوچتے ہوئے وہ گئے اور ان کے دل میں یہی خیالات چکر لگا رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت سے کوئی چارہ نہ تھا، لہٰذا وہ صحابہ صحف کو بلا کر لے گئے۔ یہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ ایک قطار میں بیٹھ گئے اور یہ تقریباً 70 صحابہ کرام میں تھے۔ پھر آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو حکم دیا کہ تم خود ہی ان سب لوگوں کو یہ دودھ پلاؤ۔ چنانچہ انہوں نے سب کو دودھ پلانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ پیالہ ایک کے پاس جاتا پھر وہاں سے لے کر دوسرے کے پاس جاتا۔ ایسا کرتے کرتے 70 صحابہ کرام نے شکم سیر ہو کر دودھ پی لیا، لیکن پیالہ دودھ کا بالکل ویسے ہی بھرا ہوا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد اپنے دستہ رحمت میں یہ پیالہ لے لیا اور ابو ہریرہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ اب صرف ہم اور تم باقی رہ گئے ہیں، آؤ بیٹھو تم پینا شروع کر دو۔ انہوں نے پیٹ بھر کر دودھ پی لیا۔ پی کر پیالہ رکھنے لگے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اور پیو۔ چنانچہ انہوں نے پھر پیا، لیکن آپ نے پھر فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اور پیو۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے دوبارہ اور دودھ پیا۔ تیسری مرتبہ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو ہریرہ دودھ رکھنے لگے تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اور پیو۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے اور پیا، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا کہ اب میرے پیٹ میں بالکل ہی گنجائش نہیں رہی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جتنا دودھ بچ گیا تھا آپ نے بسم اللہ پڑھ کر پی لیا اور دودھ ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا معجزہ۔ کیسے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا؟ صحابہ کرام وہاں سے گزرتے جا رہے تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو ہریرہ کا چہرہ دیکھا تو دیکھ کر سمجھ گئے، یعنی یہ غیب کا علم ہی تو ہے کہ غیب سے ہی انہوں نے جان لیا کہ ابو ہریرہ پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، اور اسی لیے آپ بار بار اصرار کر رہے تھے کہ ابو ہریرہ اور پیو تاکہ تمہاری بھوک ختم ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اپنے اگلے پیغام میں حاضر ہوتی ہوں۔ اللہ حافظ۔